اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يغدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت کریمہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان پر غور کرتے ہوئے آج اس منزل بیان پر آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہ ذات مکمل معجزہ ہے. اسے اللہ نے خلق کیا اس انداز سے کہ اسے نور اول قرار دیا، مخلوق اول قرار دیا. سرکار ختمی مرتبت کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا. یہ نوری بشر ہے، ایک ایسا بشر جس کی اصالت نور ہے، جس کا عارض بشر ہونا ہے. ایک وجود نورانی جس پر بشریت عارض ہے. پروردگار عالم نے ان کے وجود کو سب سے پہلے خلق کیا ہے نورانیت کے حوالے سے. نور حرارت آور ہے. جہاں نور ہے وہاں حرارت ہے، اور جہاں حرارت ہے وہاں حرکت ہے. یہ مائک بغیر حرارت کے نہیں چل رہا، میری آواز کو کئی برابر کر کے پیش کر رہا ہے. اس میں حرارت ہے، اور حرارت کا لازمہ یا یوں کہیے کہ حرارت نتیجہ ہے نور کا. یہ جو بلب جل رہے ہیں یہ بھی نور ہے، اور اس سے روشنی پھیل رہی ہے. مگر یہ جو آواز میری کئی برابر ہو کر آپ تک پہنچ رہی ہے، اس میں کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی، اور اس میں جو ایک بلب روشن ہے اس سے ایک نور نکل رہا ہے. معمولاً میں اور آپ جب نور کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا ذہن تبادر، پہلا تصور ہمارا اس نور کی طرف جاتا ہے جس سے روشنی نکلتی ہے. لیکن عزیزان اکرامی، یہ بھی نور ہے کہ جو ہماری آواز کو کئی برابر کر رہا ہے. مگر فرق اتنا ہے کہ ایک نور ہے حسی اور ایک نور ہے غیر حسی.
میرے حواس خمسہ آپ کے حواس خمسہ جسے محسوس کر لیں ہم اسے کہتے ہیں نور حسی. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور ایک نور تو ایسا ہے جسے سورج کا نور کہتے ہیں کہ وہ ہماری اس حصے باصرہ کو متاثر کر دیتا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. دیکھ اسی لیے نہیں پا رہے کہ ہم اس سے محسوس کر رہے ہیں، وہ حس ہو رہا ہے ہمیں. یہ جو بلب جو روشن ہے یہ بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اس لیے ہمارا ذہن جاتا ہے محسوسات کی طرف. پروردگار عالم انسان کو محسوسات کی دنیا میں محدود نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ چاہتا ہے ذرا اپنا معیار اونچا کرو، ذرا اپنا شعور اونچا کرو. صرف محسوسات کی دنیا میں اگر رہ گئے تو تمہیں وہ حقیقی نور نہیں مل پائے گا جس نور تک ہم تمہاری رسائی چاہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نور تو یہ کہ جو حسی ہے، اور ایک نور وہ جو غیر حسی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی. ہمیں محسوس نہیں ہو رہا مگر حرارت ہے، قوت برقیہ. فلاسفہ نے اس حرارت کو، اس نور کو ایک اور نام بھی دیا ہے، اور وہ نام ہے قوت برقیہ. ایک ایسی قوت جو حرارت عطا کرے، ایک ایسی طاقت جو حرارت عطا کرے. یہ قوت برقیہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو محسوس نہیں ہو رہا، اس کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا ایک مثال سے توجہ کریں گے. ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکٹر ایک دوا لکھتا ہے، اور اس ٹیبلٹ میں، اس گولی میں، اس فرض کیجئے شربت میں جو مریض کو شفا کے لیے دیا جا رہا ہے، ایک قوت برقیہ ہے، ایک حرارت ہے، ایک طاقت ہے، جس کو میں آج کی مجلس میں نور نام دے رہا ہوں. جب وہ قوت برقیہ کسی کمزور بدن میں جاتی ہے جسے ضرورت ہے، تو اس کے بدن میں جب وہ قوت منتقل ہوتی ہے تو پھر شفا دکھائی دیتی ہے، وہ وجود شفا یاب دکھائی دیتا ہے. اگر ایک بدن میں 4 طرح کی قوت برقیہ کی ضرورت ہو اور اسے 4 دوائیاں لکھ کے دی جائیں تب جا کے وہ بدن شفا یاب ہوتا ہے، وہ ایک دوا سے کامیاب نہیں رہ پاتا. عزیزان گرامی، ایک وجود سے قوت کو لے کر دوسرے وجود میں قوت کو منتقل کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہاں ہے، لیکن اگر ان قوتوں کا ایک منبع کوئی ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں سے ساری قوتیں نکلتی ہیں، جہاں سے ساری طاقتیں نکلتی ہیں، جہاں سے ہر حرارت بنتی ہے، تو اب وہ ایک ہی کافی ہوگا. آپ مثال لیجئے، میں بچوں اور جوانوں کو مثال دے رہا ہوں. یہ جو بلب روشن ہو رہا ہے، اس سے پیچھے ایک اور طاقت ہے جو اس سے بڑی ہے، اس سے پیچھے ایک اور طاقت ہے جو اس سے بڑی ہے. وہ جو اصلی جگہ سے برق آ رہی ہے، وہ جو اصلی جگہ سے طاقت آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا منبع ہے کہ اگر یہ والا بلب اس سے بغیر واسطے کے جوڑ دیا جائے، بغیر فاصلوں کے اگر یہ والا بلب اسے جوڑ دیا جائے تو یہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آپ کی توجہ تھوڑی سی زیادہ چاہیے آج کی اس بیان کے اوپر. اب میں نے یہ بات شروع کی ہے تو اسے پورا کروں گا، مگر پورا بھی آپ کروائیں گے توجہ کے ذریعے سے. یہ بلب اپنا وجود کھو دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اس کا جوڑ نہیں تھا. لیکن وہ جو ایک منبع ہے، وہ ایک مرکز ہے، اس کا نور کتنا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے پھر بہت بڑے بڑے یہ قوت برقیہ والے لوگ، یہ ادارہ برق رسانی جی، یہ جنہیں پہلے وابڈا نام دیا جاتا تھا اب KSC نام دیتے ہیں، نہیں معلوم کل کون سا نام پڑ جائے گا. اب یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نام بھی ہم یاد رکھیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اس سے ایک ایسا تار جوڑتے ہیں کہ جو اسے قبول کر سکے، جو اسے برداشت کر سکے. عزیزان گرامی، لیکن جب پھیلنے لگتا ہے تو مختلف طاقتوں میں اور مختلف قدرتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے.
یہ جو ڈاکٹر طبیب ایک جڑی بوٹی سے، ایک پودے سے، ایک کسی بھی بیج سے قوت برقیہ کو لے کر ایک ٹیبلٹ بناتا ہے، ایک گولی بناتا ہے، ایک شربت بناتا ہے مریض کے لیے، یہ منتقل کر رہا ہے نور کو تاکہ کسی اور بدن میں چلا جائے، اسے شفا مل جائے۔ بس میں آخری اس جملے اس بات کا نتیجہ دے دوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا بدن ہو جس میں ساری قدرتیں موجود ہوں تو اسے کسی واسطے اور فاصلے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود بخود وہ قوت برقیہ منتقل ہو جائے گی، وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ہو جائے۔ لہذا حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس قوت برقیہ تھی، نور تھا اللہ کا، وہ جسے چاہیں شفا دے دیں۔ اور حضرت عیسیٰ تو بہت بڑا نام ہے عزیزان گرامی، اگر کوئی اللہ کی خاطر جیے تو اللہ اس کے وجود میں ایسی قوت ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ جسے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے زندگی عطا کر دے۔ میں ایک جملہ کہوں، ہم مردہ پیروں کو نہیں مانتے، ہم مرجعیت رکھتے ہیں، ہم مجتہدین رکھتے ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں میں ایک نام ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی، ابھی زندہ ہیں۔ ان کے گھر کے برابر والے گھر پر ایک موت واقع ہوئی ایک چھوٹے سے بچے کی، بچہ چھت سے گر کے مر گیا۔ جب دوسرے دن اس کی میت اٹھنے لگی تو ماں بے کل تھی، مضطرب تھی اور بے ہوش ہو رہی تھی بار بار۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی معمر ہیں، مسن ہیں، اپنے خادم سے کہا کہ مجھے سہارا دو، اس بچے کی میت تک لے جاؤ۔ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور پھر کچھ دن کے لیے ممنوع الملاقات ہو گئے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے بتائیں۔ لیکن کچھ مدت کے بعد جب شاگردوں سے ملاقات شروع ہوئی تو ایک شاگرد نے، کہ جو میرے استاد ہیں، انہوں نے ان سے پوچھ لیا، استاد ذرا بتا دیجئے کہ یہ ماجرا کیا تھا؟ کہ خبردار اس بارے میں زیادہ سوال نہیں کرو، بس ایک ہی جملہ لے لو، ساری زندگی میں اللہ سے ہاں کہتا رہا، ایک مرتبہ اللہ نے بھی ہاں کہہ دی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہ جو نور پروردگار عالم نے بنایا، میں آپ کو نتیجتاً یہ جملہ کہوں کہ پروردگار عالم نے وہ اصلی منبع سرکار کی ذات کو قرار دیا ہے۔ سارے نبیوں کو نور مل رہا ہے نبی کی ذات سے، سارے ولیوں کو نور مل رہا ہے نبی کی ذات سے، سب اماموں کو نور مل رہا ہے نبی کی ذات سے۔ وہ اصلی منبع جو نور اول ہے وہ سرکار دو جہاں کی ذات ہے، جس کے نام میں مدحت اور جس کے نام کے اندر کمال پایا جاتا ہو، اس کی زندگی میں کتنا کمال ہوگا۔ اللہ نے اس وجود کا نام پر تو غور کیجئے سرکار کے، اللہ نے اس وجود کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ نے نام رکھا ہے مگر اللہ کی چاہت کا اظہار ابو طالب نے کیا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب سے کہا تھا کہ بابا اس بچے کا نام محمد رکھ دیجئے، اس لیے کہ یہ حسین بہت ہے، خوبصورت بہت ہے، اس میں جمال بہت پایا جاتا ہے۔ عزیزو، نبی کی ذات نور ہے مگر نور غیر حسی ہے، جسے دیکھنے اور پہچاننے کے لیے ایک دوسرا نور چاہیے۔ تو بس یہ جو جملہ سرکار نے فرمایا، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ نور کو نور ہی پہچان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نور کو نہیں پہچان سکتا۔ سرکار کی ذات بہت اونچی ہے، سرکار کا نام بہت اونچا ہے۔ حضرت کا نام محمد، یا اللہ تو نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا اور اپنا نام تو نے محمود رکھا۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ کا محمود، سرکار کا اصلی نام محمد۔ اور حضرت عیسیٰ نے سرکار کی جب بشارت دی تو فرمایا کہ ایک احمد آنے والا ہے، تو اب سرکار کا نام احمد بھی
سرکار کا نام محمد بھی. احمد میں اور محمد میں کیا فرق ہے؟ ترجمہ کر دیتے ہیں پہلے ان تینوں ناموں کے. محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے، مفعول ہے، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے. اور محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اللہ اکبر. یا اللہ، تو اپنا نام تو محمود رکھے اور اپنے حبیب کا نام محمد رکھے. جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ تو تیری ذات ہے، تجھے محمد ہونا چاہیے تھا. غور کریں عظمت محمد پر عزیزان گرامی. یا اللہ، تجھے محمد ہونا چاہیے تھا، تو نے اپنا نام محمود رکھا اور سرکار کا نام محمد رکھ دیا. حضرت عیسیٰ بھی اگر فرما رہے کہ آنے والا احمد ہے، تو احمد یعنی تعریف کرنے والا. احمد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب ان تینوں ناموں پر غور کریں. جتنا ہم سرکار کے نام پر غور کریں گے، سرکار کا وجود ہمیں مکمل دکھائی دے گا. زندگی لمحہ لمحہ محمد. احمد سرکار کا نام اس لیے کہ جب یہ زمین پر آنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو ان کا نام آسمانوں پر اللہ نے احمد رکھا، اور جب یہ زمین پر آ گئے تو اللہ نے ان کا نام محمد رکھا. اور خود اللہ نے اپنا نام محمود اس لیے رکھا کہ محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی سب تعریف کر رہے ہوں. ساری دنیا جس کی تعریف کرے، ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے، جس کی حمد کرے، اسے محمود کہا جاتا ہے. اچھا، یہ جملہ بھی لے لیجئے ذرا کہ حمد اور مدح میں فرق ہے، مدحت میں اور حمد میں فرق ہے. مدح کی جاتی ہے افعال غیر اختیاری کی. کمال غیر اختیاری کی جب تعریف کی جائے تو اسے مدح کہا جاتا ہے. چاند کی تعریف کی جائے اسے مدح کہا جائے گا. سورج کے بارے میں تبصرہ کیا جائے اور اس کے حسن اور اس کے نور پر بات کی جائے تو اسے مدح کہا جائے گا. کوئی انسان خوبصورت ہو جو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اس کی تعریف کی جائے تو اس کی یہ مدح کہلائے گی. کا چہرہ بہت اچھا ہے، آنکھیں بہت اچھی ہیں. ان کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں تھیں، اپنی آنکھیں انہوں نے خود نہیں بنائی. تو بس کمال غیر اختیاری کی جب تعریف کی جائے تو اسے مدح کہا جاتا ہے، لیکن جب کمال اختیاری کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہا جاتا ہے. اپنے اختیار سے انہوں نے کام انجام دیا ہے، لہذا اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے حمد کہا جائے گا. یا اللہ، تو محمود ہے جس کی تعریف کی جائے اور تیرا حبیب محمد ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے. تو ایک ہی جواب آئے گا، ساری دنیا اگر میری تعریف کر لے تو میں محمود رہوں گا، لیکن جب میں اپنے محمد کی تعریف کروں گا تو وہ محمود نہیں کہلائے گا، وہ محمد کہلائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ جس کی حمد کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. اور پروردگار عالم نے نام ہی جس کا محمد رکھا ہو اس میں کمال کتنے عطا کیے ہوں گے. اور ان کمالات میں عزیزان گرامی ایک کمال یہ ہے کہ جاءکم رسول من انفسکم، ہماری جانب سے رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے. یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں کے تھے، یہاں رہے، اور جو وہاں کا ہے، جہاں کا ہوتا ہے، اسے وہاں پلٹنا بھی پڑتا ہے. لہذا سرکار دو جہاں کی معراج ایک کمال ہے سرکار کی زندگی کا. بعض لوگوں نے سرکار کی معراج پر گفتگو کرتے ہوئے کبھی کہہ دیا کہ یہ خواب کی معراج تھی، خواب دیکھ رہے تھے حضرت. کسی نے کہا کہ نہیں، روح چلی گئی حضرت کی، بدن مبارک وہی مکہ المکرمہ میں تھا. لیکن نہیں عزیزان گرامی، میں اس پر تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتیں چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ سرکار دو جہاں ایک مرتبہ معراج پر نہیں گئے. سرکار کی 120 معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں.
سرکار دو جہاں کی 25 معراجیں تو برادران اہل سنت نے لکھی ہیں. سرکار دو جہاں کی 50 معراجوں کا تذکرہ تو کہیں اور بھی ہوا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سرکار ایک سے زیادہ مرتبہ گئے. اب معراج پر جانے کے بارے میں گفتگو کرنا بھی بہرحال ایک بات ہے، لیکن تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار معراج پر چلے گئے. تعجب تو اس پر ہونا چاہیے کہ یہ یہاں رہے، سرکار دو جہاں زمین پر رہے. یہ بڑا تعجب ہے. یہ وہاں کے تھے، یہاں رہ رہے تھے، ایسوں میں رہ رہے تھے. اللہ اکبر. جو پتھر مار رہے ہیں، جو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جو تکلیف دے رہے ہیں. عزیزان گرامی، وہ جو 120 معراجیں نبی مکرم کی لکھی ہیں علامہ مجلسی نے، وہ 120 معراجوں میں اور اس معراج میں کیا فرق ہے جو سورہ اسراء کے اندر بیان ہوا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد کو، کہاں؟ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف، اور پھر پروردگار عالم نے وہاں پہنچایا جہاں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور اس جانب پردہ تھا اور اس جانب نبی تھے، اور کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی منزل تھی. سرکار دو جہاں کی ایک معراج کا تذکرہ قرآن نے کیوں کیا؟ شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آنا جانا تو بہت پرانا تھا، مگر ایک ملاقات سرکاری تھی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ نجی دورے تو بہت رہے. توجہ ہے؟ مجھے کہنے کی ضرورت پڑے گی. توجہ ہے؟ ایک صلوات بھیجے بآواز بلند تر. بھائی آپ لوگ زبردستی بیٹھے ہیں یا اختیار سے بیٹھے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سرکار دو جہاں یہی بارود مجھے کر سب تمہارے ہیں، یہی ہو سوچ یہی بارود مجھے کر سب تمہارے ہیں. اگر تم ان کو رکھتے ہو تو حیدر ہم بھی رکھتے ہیں. سرکار دو جہاں ایک سرکاری دورے پر جا رہے ہیں. اللہ بلا رہا ہے نبی کو، اور بلانے کے لیے سواری بھی جو بھیجی ہے وہ ایک ہی دفعہ بنی ہے اور ایک ہی کے لیے بنی ہے، جس کا نام سرکار کو دینے والی سواری کا نام براق رکھا، بجلی کی طرح چلنے والی سواری. یہ جو سرکاری دورہ سرکار فرما رہے ہیں، اب اس کے بارے میں یہ گفتگو کے ساتھ خواب میں دیکھا، تو بھائی خواب کے بارے میں تو قرآن نے الفاظ دیے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا تو یہ نہیں کہا تھا مجھے معراج ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی ارا فی المنام. خواب کو تو نوم منام کہا جاتا ہے، سوتے میں دیکھنے کی کیفیت کچھ اور ہے. رویا، منام، سوتے ہوئے دیکھنا. یہ نبی مکرم سو نہیں رہے تھے، بدن مبارک گیا ہے سرکار کا. سرکار اپنے بدن کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جن کا یہ کہنا کہ صاحب روح گئی تھی، تو بھائی بدن یہ موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، تفصیل سے کسی امام بارگاہ کی مجلس میں بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ بدن مبارک سرکار کا گیا ہے، اس لیے کہ بدن اور روح کا ایسا جوڑ ہے کہ روح کبھی بدن کے بغیر رہتی ہی نہیں ہے. یہ پہلے بدن آتا ہے شکم مادر میں، تب روح آتی ہے، اور جب روح بدن کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس بدن کو چھوڑتی نہیں ہے، اور جب اس بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ دن موت کا دن ہوتا ہے. تم نبی کی معراج کا تذکرہ کر رہے ہو یا نبی کی رحلت کی بات کر رہے ہو کہ نبی مکرم معراج پر گئے ہیں، آپ کی روح چلی گئی، بدن یہیں رہ گیا؟ نہیں عزیزان گرامی، اب یہ روح بدن کو چھوڑتی نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی. اس لیے کہ مرنے کے بعد جس بدن کو ہم دفنا کر آ جاتے ہیں، وہ بدن سے یہ روح نکل کر ایک جسم برزخی میں چلی جاتی ہے، ایک اور جسم سے مل جاتا ہے جو بدن ہے برزخی بدن. وہاں بھی روح بغیر بدن کے نہیں رہتی.
شاید میرا مدعا اس مثال پر روشن ہے کہ یہ روح بغیر بدن کے زندگی نہیں گزار سکتی. روح ہے تو بدن ہوگا. اب یہ بدن کبھی دنیا میں آنے سے پہلے رہا, ہمیں نہیں معلوم کیسا تھا. یہ بدن دنیا میں آنے کے بعد رہا, ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہے. اور یہ اس دنیا سے جانے کے بعد بدن پائے گی روح. کیسا ہوگا یہ جانے والے جانتے ہیں, اور وہ آ کے بتاتے بھی نہیں ہے کہ کیسا ہے. لیکن اتنا ضرور ائمہ کی احادیث سے ملتا ہے کہ یہ بدن برزخی کے بغیر روح رہ نہیں سکتی. تو عزیزو, روح تو علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی بدن سے, نہیں ہو سکتا. سرکار دو جہاں معراج پر گئے اسی بدن مبارک کے ساتھ, اسی بدن مبارک کے ساتھ. عزیزو, اسی بدن کے ساتھ گئے ہیں, تبھی تو اللہ نے عبد کہا ہے, ورنہ عبد روح کو نہیں کہا جاتا. اب اس وجود کو کہا جاتا ہے جو روح کے ساتھ ملے اور بدن کہلائے. سرکار اسی بدن کے ساتھ معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں. اور ایک اسی آیت کے اندر جواب بھی موجود ہے, لیلن من المسجد الحرام اسرا لیلن. یہ اس لیے کہا گیا کہ روح کو رات اور دن کی ضرورت نہیں ہوتی. روح کے لیے نہ نیند ہے, نہ روح کے لیے رات ہے, نہ روح کے لیے دن ہے. اگر یہ رات کا تصور اللہ دے رہا ہے تو یہ بدن کا مسئلہ ہے. سرکار کا یہی بدن مبارک معراج پر جا رہا ہے, اور سرکار جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اتنے لمحوں میں گئے, لیلن رات ہی میں واپس آ گئے. اور اتنا طویل سفر کرنے کے بعد جب سرکار واپس آ رہے ہیں تو اللہ اکبر, کیا کچھ دیکھ کر آئے. جب حدیث معراج کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو ایک بڑی کتاب تیار ہو جاتی ہے کہ سرکار نے وہاں کیا کیا دیکھا. لیکن عزیزان گرامی, گئے اتنی جلدی ہیں, آئے اتنی جلدی ہیں کہ بستر بھی گرم ہے, وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہے, زنجیر در بھی ہل رہی ہے. کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب روح کائنات ہٹے, جب بدن کائنات نکل جائے اس کے وجود سے, تو وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہیں رکی رہ جاتی ہیں. جب دوبارہ لوٹے گا تو وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے. عزیزو, ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ یہ خودکش دھماکے, یہ ٹینشن, یہ اضطراب جو میڈیا چینل بھی ماشاءاللہ اپنی خدمت بڑی انجام دے رہے ہیں, یہ ان مجلسوں کے کم رنگ کرنے کا ہدف ہے. آپ کا دماغ وہاں نہیں رہنا چاہیے, مجلس میں آ جائیے, فضائل بھی سنیے, مصائب بھی سنیے. اب ہر مجلس کا موضوع موبائل فون نہیں ہوں گے. ہماری مجلسوں کا موضوع موٹر سائیکلوں کی پابندی نہیں ہوگی. یہ تو دنیا چاہتی ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر موٹر سائیکلوں پر لگ جائیں. یہ دنیا چاہتی ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو چھوڑ کر یہ موبائل فونوں کے اوپر تبصرہ کریں. ہم نہیں کریں گے ان کے ہدف کو. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, نہ چاہیے اپنے ممبروں سے کہ ان موضوعات پر زیادہ گفتگو ہو. یہ ہمیں متاثر کرتے رہیں اور ہم بتائیں گے کہ ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں. یہ مجلس سے اسی انداز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سرکار دو جہاں کا معراج پر جانا یہ نبی کے کمالات میں سے ایک کمال ہے, اور نبی کی عظمت میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ سرکار جب وہاں گئے ہیں تو سرکار دو جہاں کو وہاں آیات دکھائی گئی ہیں. آپ کی توجہ اگر میرے ساتھ ہے تو وحی کی 3 طریقے بیان کی ہیں اللہ نے. سب سے پہلا طریقہ, ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, اللہ کسی بشر سے بات نہیں کرتا مگر الا وحیًا, یا وحی کے ذریعے بات کرتا ہے, او من وراء الحجاب, اور پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے, او یرسلا رسولا, یا کسی رسول کو بھیج کر بات کرتا ہے. یہ 3 ہی طریقے ہیں اللہ کی بات کرنے کے. سارے نبیوں سے اللہ نے بات کی فرشتے کے ذریعے, یرسلا رسولا. ہمارے نبی سے بات کی فرشتے کے ذریعے سے. پروردگار عالم نے فرشتوں کی خلقت سے پہلے جب نبی کو بنایا تب بات کی,
वही के जरिए से। अल्लाह खुद बात कर रहा है, मुझे बताया जाए कि नबी मुकर्रम पर आने वाली वहियों की इन 3 किस्सों में मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से जो बात हुई, उसकी मिसाल कहीं और है सिवाय मेराज के, कि जब सरकार वहां तशरीफ ले गए तो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। अजीजान गिरामी, जब पर्दे के पीछे से आवाज आई तो लहजा बड़ा आशना था, और इतना आशना लहजा था कि सरकार ने पूछ लिया, या अल्लाह, हदीस नबी की, सरकार ने पूछ लिया, या अल्लाह, तू बोल रहा है या अली बोल रहा है? तो आवाज आई है, मेरे हबीब, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मगर मैंने अली का लहजा इसलिए अपनाया है कि मैंने जिसे खलवत का साथी पाया, आज खलवत में उसी के लहजे को अपनाना था। और नबी मुकर्रम उस लहजे में अल्लाह से बात कर रहे हैं। क्या कहा? लिनुरियहु मिन आयातिना, हम चाहते ये हैं कि हम तुम्हें अपनी आयात दिखाएं। मेरे मौला अपने सीने पर हाथ रख के फरमाते हैं, अना आयतुल्लाहिल कुबरा, मैं अली अल्लाह की बड़ी निशानी हूं। जब अली अल्लाह की बड़ी निशानी हो और नबी को बुलाया गया हो आयात दिखाने के लिए, आयात से मिलवाने के लिए, तो सबसे बड़ी निशानी को न दिखाया जाए? नबी के हवाले की है विलायत अली। है मेरे हबीब, अपनी उम्मत को अकेला छोड़ के न जाना, अपनी उम्मत को अली के हवाले करके जाना। अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के 2 बाप हैं। अना व अली मिन 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 नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 टुकड़े हैं। यह आयात जिसे अल्लाह ने मेराज पर नबी को अता किया, वो है निज़ाम विलायत व इमामत अहले बैत, ताकि उम्मत हादी से महरूम न होने पाए, और इसकी इताअत को फर्ज करार दिया, ताकि किसी मरहले पर रहनुमाई से महरूम न रह सके। अजीज़ान गिरामी, नबी मुकर्रम के बाद हमें आज तक नबी की सीरत चाहिए। हम किससे लें कि नबी की सीरत क्या है? हम किससे समझें कि नबी की आदत क्या थी, नबी का तरीक़ा कार क्या था, सरकार ज़ुजां किस अंदाज से जीते थे, इक़दामात का तरीक़ा क्या था? हमें उससे लेना है कि जो नबी के साथ अव्वल से रहा और आखिर तक उसने साथ निभाया। मैं एक मिसाल के जरिए, बहुत मानूस हो गए ना धमाकों से, एक बहुत बड़ा धमाका, एक शोर मचे किसी चौराहे पर, 2 बड़ी गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, दसियों लोग खुदा न खास्ता जहां बहक हो जाएं, दसियों लोग जख्मी हो जाएं, वाक़े की खबर मिले तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग जाए हादसा पर पहुंचे। वाक़या सुबह चाश्त के वक्त हुआ और लोगों की आमद और रफ्त रात 8 बजे तक रही। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जब पूछेंगे आप हर जाने वाले से और हर देखने वाले से, तो हर एक का बयान मुख्तलिफ होगा। जो वाक़े पर मौजूद था, हादसे पर मौजूद था, उसका कुछ और बयान होगा। जो 2 घंटे बाद गया उसका कुछ और बयान होगा। जो 6 घंटे बाद गया उसका कुछ और बयान होगा। जो हादसे की जगह की सफाई के बाद गया उसका कुछ और बयान होगा। ये बयान मुख्तलिफ क्यों होंगे? मसलन जिसने हादसे को देखा था वो ये कहेगा 2 गाड़ियां फला फला टकराई, इतने लोग मरे, इतने जख्मी हुए। जो 2 घंटे बाद गया था उसे मरने वाले दिखाई नहीं दिए, जख्मी भी नहीं दिखाई दिए, मगर गाड़ियां दिखाई दी। उसने कहा 2 गाड़ियां टकराई हैं बस। जो 2 घंटे बाद गया उसे गाड़ियां भी दिखाई नहीं दी, उसने कहा कोई हादसा नहीं हुआ। ये जो बयानात में मुख्तलिफ बयानात मिल रहे हैं, इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि मुख्तलिफ लोगों ने हादसे के मुख्तलिफ मरहलों को देखा है, और जो अव्वल से आखिर तक रहा हो वो जो बयान देगा वो सच्चा बयान होगा और वो पूरा बयान होगा। अजीज़ाने गिरामी, कोई नबी का 2 साल का साथी है, कोई सरकार का 5 साल का साथी है। हमें नबी उससे चाहिए जो नबी की गोद में आया हो।
اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہر زمانے میں معصوم کی ضرورت بھی اس لیے ہے کہ یہ جو بیان کا اختلاف ہوتا ہے اسے روکنے کے لیے بھی معصوم کی ضرورت ہے. فرض کیجئے اس مجلس کے اندر میں کوئی ایک بات کہہ دوں جس کے بعد تبصرہ شروع ہو جائے، جو ماشاءاللہ ہوتا ہے. ہر ایک اپنی دید سے سنتا ہے، ہر ایک اپنی تصور سے سننے کے لیے آتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ 10,000 آدمی ہو تو 10,000 کو مطمئن کر دیا جائے. جی فرض کیجئے ایک بات ہم نے کہہ دی، مجلس کے بعد کہنے لگے صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا. ایک اور صاحب کہنے لگے بھائی ہم بھی مجلس میں تھے، انہوں نے یہ کب کہا ہے؟ انہوں نے تو یہ کہا ہے. تیسرا بولا صاحب دونوں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ان کا تو یہ مطلب تھا. چوتھے نے کہا آپ تینوں غلط کہہ رہے ہیں، ان کا یہ مطلب تھا. اب جتنے تھے ہر ایک اپنا مطلب. بھائی اختلاف بڑھتا جا رہا ہے نا، تو کیا کریں؟ ہم نے کہا صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جوان ویڈیو بنا رہا تھا، ایک جوان ویڈیو بنا رہا تھا، اس سے ذرا کیسٹ منگا لیجئے، جو انہوں نے کہا ہوگا وہی دکھائے گی. اب اگر کسی کونے سے آواز آ جائے بزرگوں سے مسئلہ حل ہو نہیں رہا، آپ جوانوں کے پیچھے جا رہے ہیں، تو ہم یہی جواب دیں گے نا کہ یہاں بزرگی کا مسئلہ نہیں ہے، اہلیت کا مسئلہ ہے، صلاحیت کا مسئلہ ہے. اس کے پاس صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جیسا تھا ایسا محفوظ کر لے. اور جب لگا کے دیکھا تو جو کہا تھا وہ دکھائی دے گیا. اب ساری زبانیں بند کہ صاحب تم نے غلط کہا، تم نے غلط کہا، جو کہا تھا وہ تو نظر آ رہا ہے. تو عزیزان گرامی ضرورت ہے کہ نبی کے ساتھ ایک معصوم ہو کہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ محفوظ کرے. علی کے ساتھ ایک معصوم ہو جو کہہ رہے ہیں وہ محفوظ کرے. اور جب ہر معصوم کے ساتھ ایک معصوم ہو جو کہہ رہے ہیں وہی محفوظ کرے، تو جب اتنا ذخیرہ ہو جائے کہ امت کی ضرورت پوری ہونے لگے تو اب 12ویں کو ہم پردہ غیبت میں رکھ دیں گے. تمہارا اختلاف بڑھے گا تو ہم بھیج دیں گے، جو نبی نے کہا تھا وہی آگے بتائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے جو نبی جیسا دے کر گئے ہیں ایسا ہی بیان کر رہا ہے. اور یہ اہل بیت عصمت و طہارت کا مقام اور ان کی عظمت ہے کہ جلوت سے بھی آشنا ہے، یہ خلوت سے بھی آشنا ہے، یہ گھر کے اندر گھر رکھتے ہیں. اور جب اس انداز سے ان کی عظمت بیان ہوتی ہے تو جو یہ کہیں گے وہی نبی مکرم کا دیا ہوا ہوگا. اور انہوں نے اللہ کی جانب سے جو مقام پایا ہے، یہ صاحب ہیں، یہ مالک ہیں، ان کی اطاعت ضروری ہے. عزیزو اگر اس کائنات پر نظام اطاعت کو ختم کر دیا جائے تو یہ دنیا آخری دن پائے گی، وہی آخری دن ہوگا تباہی اور بربادی. لہذا نظام اطاعت اس پوری کائنات کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. وہ حیوانات میں، نباتات میں، جمادات میں، وہ انسانوں میں. اور وہ اطاعت کا نظام بہترین اس گھرانے نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. آج جس ممدوح کے مصائب کا بیان ہے، میں مصائب پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہوں کہ اگر وہ سپاہی ہوتے کربلا میں تو 3 محرم کو ہی نقشہ بدل گیا ہوتا، 4 محرم کو ہی نقشہ بدل گیا ہوتا. وہ سپاہ سالار تھے، وہ علمدار کربلا تھے، اور علمدار بنایا ہی ذمہ دار ہو جاتا ہے. میں حضرت عباس کی زندگی سے ایک نقطہ لے کر آپ کی توجہات چاہوں گا کہ اس کی طرف ہوں. وہ یہ کہ ہر ایک کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. جب اس کی ذمہ داری کا اقرار اور احساس ہو جائے تو معاشرہ اپنی صحیح سمت پر سفر کرتا ہے. ذمہ داری ہے رینجرز کی اور پولیس کی کہ وہ تحفظ فراہم کریں. ذمہ داری ہے فلاحی اداروں کی
کہ وہ متاثرین کی خدمت کریں، ذمہ داری ہے مثلاً پاک محرم کی کہ وہ فرش ازا کا اہتمام کریں، ذمہ داری ہے میری کہ میں عظمت پیغمبر کے بیان کو مسلسل رکھوں۔ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی کسی کی ذمہ داری میں دخل اندازی کرے گا تو وہیں سے معاملات خراب ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنے شہر کے پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں پر اعتماد کرنا ہوگا، اور یہ جملہ میں آج کہہ رہا ہوں، اب سے 4 سال پہلے میں نہیں کہتا یہ جملہ۔ اس کی وجہ ہے ہمارے بیانات میں جب پولیس اور رینجر سے متعلق، لا انفورسز کے اداروں سے متعلق بد اعتمادی کی بو آتی ہے تو اس کا ایک سبب ہے اور تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ جہاں کرپشن ہو، جہاں پرچی کا نظام چلتا ہو، جہاں سفارشوں پہ افسران لگتے ہوں، جہاں پر بدعنوانیاں ہوں، جہاں رشوت خوری ہو، وہ ہم کیسے اعتماد کر لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہماری بد اعتمادی کا ایک سبب ہے جس ملک میں کرپشن ہو، جس ملک کے اندر بدعنوانیاں ہوں، جہاں تعلقات کی بنیاد پر افسران لگائے جاتے ہوں، ان پر ہم کیسے اعتماد کر لیں؟ لیکن آج اعتماد ہمارا بڑھ رہا ہے، اس لیے آج ہم اعتماد اپنا بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ خود متاثر ہیں، یہ خود شکار ہے دہشت گردی کا۔ اب انہیں بھی مارا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے افسوسناک ہے۔ جس ملک کے محافظ غیر محفوظ ہو جائیں، اس ملک کا عام شہری کہاں جائے؟ اس ملک کا عام باشندہ کیا کرے؟ اس لیے ہمارے اعتماد میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ اب یہ بھی متاثر ہے۔ ہمیں حق دیں کہ ہم بد اعتمادی کریں آپ پر، ہمارا حق ہے کہ ہم بد اعتمادی کریں۔ جہاں پارٹی بازیاں ہوں، جہاں گروپنگ ہو، جہاں رشوت ستانی ہو، جہاں غیر معیاری کو ایک معیاری مقام پر بٹھایا جائے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ جب ایسا ہے تو پھر ہماری بد اعتمادی پر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حق دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، پاک فوج کا یہ مطالبہ کہ 9-10 8 9-10 محرم پر پاکستان کی فوج آ جائے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سوچ کر بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے فوج کے سربراہ کے موقف پر ان کی تجلیل کروں گا، انہیں آفرین کہوں گا کہ انہوں نے شہر کے اندر موجود جو یہ لوگ ان سے زیادہ متاثر ہیں، پولیس کے افسران، ان پر اعتماد کیا ہے۔ ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ ان عزاداروں کو تحفظ کے لیے انہی پر اعتماد کرنا ہوگا جن کے ساتھ سارے سال ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن کے ساتھ سارے سال ہمارا تعلق رہتا ہے۔ یہ بیان خود پاک فوج کے سربراہ نے دیا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ ہماری طرف سے بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ فوج آئے۔ وہ اپنی جگہ پر رہیں اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں اور اپنے فوج کی پاکی کے اندر اضافہ کریں۔ عزیزان گرامی، جہاں تک مسئلہ حالات کا ہے، اس انداز سے میڈیا چینل اسے دے رہے ہیں، شاید یہ صحافت کا حصہ ہو، مگر خبردار، نہ ہمیں پہلے کسی طرح کا کوئی اضطراب تھا، نہ ان خبروں سے کوئی اضطراب ہے۔ میں آپ سے ایک تائید لینا چاہوں گا اور پھر چلیں گے اس علمدار کے تذکرے کی طرف کہ جس نے کربلا کے واقعے میں حسین ابن علی کے لیے ایک ایسا سنہرا کام کیا کہ جو قیامت تک ذمہ داروں کو پیغام دیتا ہے۔ ذمہ دار یعنی علمدار، ذمہ دار یعنی پیروئے عباس علمدار، ذمہ دار یعنی ہوشیار، علمدار یعنی ہوشیار۔ اور وہ جملہ میں آپ کے توسط سے پیغام تمام عزاداروں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ مرکزی جلوسوں میں، وہ 9 کا ہو، وہ 10 کا ہو، مرکزی جلوسوں میں ہمیں ماضی کے سارے ریکارڈ توڑنے ہیں۔
जिस साल आशूरे पर धमाका हुआ और चेहलुम आया तो कराची की इंतजामिया और मुल्क की इंतजामिया ने यह कहा था कि इन अज़ादारों ने हुसैन से एक अहद किया है, उसे पूरा कर रहे हैं। 10 से 12 लाख का मजमा जुलूस में था जो उस वक्त के अफसरान ने बयान दिया था। मैं आपसे सिर्फ चंद दकीकों के लिए, बल्कि 1 मिनट में ही आप अपने इजहार मोहब्बत करें हुसैन इब्न अली से कि इस मरकजी जुलूस में वो रिकॉर्ड भी तोड़ा जाएगा और अब ये 12 लाख का मजमा नहीं होगा बल्कि मरकजी जुलूस में 15 लाख का मजमा होगा। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। चलिए आज 8 मुहर्रम है। आपने सबील पिला ली या सबील पिलाइए या सबील पीजिए, इसलिए कि इस सबील का बड़ा गहरा ताल्लुक है प्यासों के साथ और इस सबील का ताल्लुक बड़ा गहरा है अलमदार के साथ। मजलिस में खवातीन भी हैं अज़ादारों, सलाम उस मां पर हो जो हर रोज जन्नतुल बकी में जाती है और अपनी अंगुश्त शहादत से 4 कब्रों के निशान बनाती है और अपने 4 बेटों के नाम लिखकर उम्मुल बनीन कहती है, खबरदार मुझे उम्मुल बनीन मत कहा करो, इसलिए कि उम्मुल बनीन तो उसे कहा जाता है जिसके बेटे हों। मेरे बेटे कहां रहे? मेरा अब्बास करबला में मारा गया, मेरा औन, मेरा जाफर, मेरा उस्मान करबला में मारा गया। हजरत अब्बास के 4 भाई करबला में इमाम हुसैन पे शहीद हो गए। सलाम हो सलमदार करबला पर जिसके गिरने पर हुसैन ने कमर पकड़ ली। अल-आन इनका सरा ज़हरी, अब्बास अब मेरी कमर टूट गई। ऐ मेरे भाई, तुम्हारे जाने ने हुसैन की कमर तोड़ डाली। इमाम हुसैन जनाब अब्बास को मशकीज़ा देकर कहते हैं, अब्बास ये नेज़ा मुझे दो और जाओ इन बच्चों के लिए पानी लेकर आ जाओ। अज़ादारों, जनाब अब्बास ने 36 साल करबला का इंतजार किया है। कभी मक्के में कोई मार का सामने आता था, इमाम हुसैन दस्ते शमशीर पर हाथ रख के फरमाते थे, अब्बास ये मक्का है, करबला नहीं है। अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। अब्बास तुम्हें तो करबला के लिए जखीरा किया गया है। जिसने मुद्दतों करबला का इंतजार किया हो, जब करबला में उससे कहा जाए तलवार मुझे दे दो और ये मशकीज़ा लो, जाके बच्चों के लिए पानी लेकर आ जाओ, क्या आलम रहा होगा जनाब अब्बास का। अज़ादारों, मख्तल में तो मैंने ये जुमला नहीं पढ़ा, लेकिन एक बुजुर्ग से सुना कि एक शख्स ने हजरत अब्बास के कटे हुए सर को देखकर कहा था, ये चेहरा बता रहा है कि ये घुट घुट के मरा है। जिसके दिल में तमन्ना थी कि मैं अपने जौहर शहादत दिखाऊंगा, उसे करबला में जौहर शहादत दिखाने का मौका नहीं मिला। इमाम ने फरमाया, अब्बास जाके पानी ले आओ। जनाब अब्बास मशकीज़ा लेकर नहर पर पहुंचे। मेरे मौला ने तराई पर से कब्जा छुड़ाया, पानी मशकीज़े में भरा, चिल्लू में उठा के सबको दिखा दिया कि अब्बास पानी पर इख्तियार रखता है, मगर मेरा मौला प्यासा है, मेरी सकीना प्यासी है, अभी बच्चे प्यासे हैं। मेरे मौला ने वो पानी दोबारा नहर के हवाले कर दिया। मशकीज़े को भरकर चले हैं। जैसे ही खेमे करीब आने लगे, तीर बरसने लगे, जालिमों ने वार करना शुरू किया, बाजू कलम हो गए। अब्बास अब खैमे की तरफ कैसे जाएं? जब तीर मशकीज़े में लगा तो आवाज दिया है, घोड़े मुझे अब खैमे ना ले जा, इसलिए कि पानी नहीं रहा अब्बास के पास। जैसे ही घोड़ा मुड़ा, एक मर्तबा सर पर गुर्ज़े आहनी लगा, आवाज दी, मौला सलाम।
हुसैन लाशे पर पहुंचे और जैसे ही अपने भाई का लाशा देखा रोने वालों, तो फरमाने लगे अब्बास अब वो आंखें जागेंगी जो तुम्हारी वजह से सो जाया करती थी। अब्बास ज़ैनब तुम्हारी वजह से आराम कर लेती थी, ये बच्चे तुम्हारी वजह से आराम कर लेते थे। अब्बास अब वो जागा करेंगे, इसलिए कि अब्बास मारा गया। अब्बास अब वो सो जाएंगे जो तुम्हारे खौफ से जागा करते थे। अब्बास लश्कर यजीद अब आराम से रहेगा, इसलिए कि अब्बास मारा गया। मेरे मौला का लाशा उठाना चाहते हैं, फरमाया मौला मेरा लाशा ना उठाइएगा, इसलिए कि मैं चाहता ये हूं मेरा लाशा यहीं रह जाए। अरे अगर सकीना ने बढ़कर पूछ लिया चचा पानी क्या हुआ, सकीना को क्या जवाब दूंगा। इमाम हुसैन लाशा नहीं उठाया, ज़ादारो लेकर आए हैं खाली अलम। सकीना ने बच्चों को आवाज दी, बच्चों आओ, वो मेरे चचा का अलम आ रहा है। देखो मेरा चचा पानी लेकर आ गया। सूखे कूजे लिए नन्हे नन्हे बच्चे आते हुए अलम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या देखा, खाली अलम आया। अब्बास न आए। ए बाबा मेरा चचा कहां रह गया। ए सकीना चचा का इंतजार न करो, वो तराई पर सो गए। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिस ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यन्क़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, इन अज़ादारों की हिफाजत फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, पाकिस्तान को तरक्की और अज़मत अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।